کلاس 9 کے تمام بچوں کو مدر مونٹیسری اسکول اور میری طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی اردو کی بک کا 5واں سبق نظریہ پاکستان یہ چل رہا ہے۔ صفحہ نمبر 40 ہم پڑھ چکے ہیں۔ صفحہ نمبر 41 آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، تو آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 41 کے اندر سن 1885۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی اور ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے بھی محروم کرنے کی کوشش کی اور سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض ہو گئے۔ نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا۔ یعنی یہاں پر مصنف ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب پاکستان کی تشکیل کا پس منظر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مغل حکومت کے خاتمے کے بعد سر سید نے اپنے رفقا کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح کی کوشش کی اور ان کے دلوں سے احساس کمتری نکالا تاکہ وہ اپنے بھلائی کے لیے دوبارہ جد و جہد پر تیار ہو جائیں۔ ادھر 1885 میں ہندوؤں نے انڈین نیشنل کانگریس کے نام سے ایک جماعت بنائی اور یہ بتایا کہ وہ مسلمان سمیت ہر قوم کو اس کے حقوق دلوائیں گے۔ ان کے کہنے میں آ کر کافی تعداد میں مسلمان بھی ہندوؤں کی کانگریس میں شامل ہو گئے اور بہت سے سکھ، عیسائی اور دیگر قومیں بھی شامل ہو گئیں۔ لیکن جب جدوجہد تھوڑی سی آگے بڑھی تو یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ ہندو صرف اپنی فلاح و بہبود چاہتے ہیں، اس لیے وہ بہت جلد ملازمتوں پر قابض ہونے لگے۔ انہوں نے مسلمانوں کو کاروبار سے بھی محروم کرنے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ معاشرتی لحاظ سے نقصان پہنچانے کے لیے اردو زبان کے خلاف ترازے کھڑا کر دیا اور اسے صرف مسلمانوں کی زبان ظاہر کر کے ہندی کو ملک میں رائج کرنے کی کوشش شروع کر دی، جبکہ اردو سارے ہندوستان کی زبان تھی۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی خواہ ان کی مادری زبان ہندی، سندھی، گجراتی، پنجابی، پشتو، ملنگی، مراٹھی، بنگالی غرض کوئی بھی ہو، بلکہ اس وقت کے حاکم انگریزوں سمیت یہاں کا ہر رہنے والا اردو بول اور سمجھ سکتا تھا، اس لیے اردو کو رابطے کی زبان کا درجہ حاصل تھا اور آج بھی وہ سب کی مشترکہ زبان ہے۔ لیکن کانگریس نے اپنی جماعت کی زبان اردو کے بجائے ہندی کو قرار دے دیا، اس لیے سر سید نے مسلمانوں کو کانگریس سے دور رہنے کی تلقین کی تھی۔ آگے دیکھیں۔ پھر سر سید کے ایک رفیق یہاں سے پڑھ رہے ہوں کہ سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی اس کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی۔ پھر سر سید کے ایک رفیق نواب محسن الملک نے سن 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ یہ تنظیم ڈھاکہ میں قائم ہوئی تھی۔ اس عبارت میں بھی مصنف ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب سر سید احمد خان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں، اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے قوم کی فلاح و بہبود کے بارے میں سوچا
اور قوم کی ترقی کے لیے تعلیمی تحریک شروع کی۔ سر سید نے بہت جلد اپنی ایک ایسی ٹیم بنا لی جو اعلیٰ ترین اخلاقی، علمی اور عملی صلاحیتوں کی مالک تھی۔ قومی خدمت کے لیے سر سید نے ان کو اپنا ہم خیال بنایا۔ اس کے علاوہ اگرچہ وہ سیاست سے بالکل لا تعلق اور الگ تھے، اس کے باوجود بھی ہر چیز جو مسلمانوں کے لیے فائدہ مند یا نقصان دہ ہو سکتی تھی اس پر ان کی گہری نظر رہتی تھی۔ انہوں نے پہلے ہی بھاپ لیا کہ کانگریس صرف ہندوؤں کی جماعت ہے، وہ مسلمانوں کو صرف دھوکہ دے گی، اپنے ساتھ ملا کر ان کی جماعت سے فائدہ اٹھائے گی اور پھر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے اقدامات کر بیٹھے گی۔ لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کو کانگریس سے الگ اور بے تعلق رکھنے کی کوشش کی۔ ان کی تعلیمی تحریک ہر سطح اور رخ سے آگے بڑھ رہی تھی۔ ان کے ایک ہم خیال شخصیت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی نے دیوبند کے مقام پر ایک دینی مدرسے کی بنیاد ڈالی جس نے آگے چل کر بہت ترقی کی۔ سر سید نے 1898 میں دنیا سے چلے تو گئے مگر ان کے ساتھی کام کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے ایک ساتھی نواب محسن الملک نے ڈھاکہ میں 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ قائم کی، جس نے آخر کار بہت سے مراحل سے گزر کر 1947 میں پاکستان بنا کر دکھا ہی دیا۔ اگلی ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد۔